آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان ہزارہ۔ مضمون: انتہا پسندی کیا ہے؟ آج کل کے درپیش حالات میں کثرت سے لفظ انتہا پسندی استعمال میں لائی جا رہی ہے، لیکن اس سے عموماً ایک خاص نقطۂ نظر کی عکاسی ہوتی ہے، یعنی انتہا پسندی کو مذہب سے وابستہ رویہ گردانا جاتا ہے، جو اس کے وسیع مفہوم کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انتہا پسندی ہے کیا؟ انتہا پسندی اور جبر کے ماحول میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ جہاں سے حقوق غصب ہونا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے انتہا پسند رویے کا آغاز ہوتا ہے۔ انتہا پسندی بنیادی طور پر کسی عمل، سوچ، رویے یا عقیدے میں آخری حد تک تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے اور جب کوئی اپنی سوچ کو مسلط کرنے کے لیے طاقت کے استعمال پر اتر آئے اور بضد ہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہی درست ہے، تو یہ انتہا پسندی ہے، جس کا ظہور انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ ظلم، ناانصافی اور استحصال کے شکار معاشروں میں انتہا پسندانہ رویوں کو پنپنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ خصوصی طور پر مذہب کے سیاسی استعمال سے انتہا پسندی کی بدترین صورت کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج کے سرمایہ دارانہ نظام کی بے رحم دنیا میں مخصوص مقاصد کے لیے مصنوعی انتہا پسندی بھی تخلیق کی جاتی ہے، لیکن انتہا پسندی کی قومی، نسلی، لسانی، صنفی اور سیاسی وجوہات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سامراجیت انتہا پسندی کے افریت کی بھیانک ترین وجہ ہے۔ عالمی سامراجی قوتوں کی جانب سے دنیا کی کمزور قوموں کو مغلوب کرنے کی جارحانہ پالیسیاں عالمی سطح پر انتہا پسندانہ سوچ اور طرز عمل کو فروغ ملنے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ قوموں اور معاشروں کے درمیان علمی اور ذہنی استعداد کا فرق بھی عدم رواداری کی نفسیات کو جنم دیتا ہے۔ غلبہ حاصل کرنے اور عقائد پر استوار نفسیات کے عامل حکمران طبقات اور سرکش گروہوں کا بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فہم و ادراک کی ناکامیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ میں بطور خاص مذہبی انتہا پسندی مسلمہ حقیقت رہی ہے، لیکن پاکستان میں موجودہ انتہا پسندی کی ابتدا عالمی سامراج اور اس کے مقامی گماشتوں کے سیاسی مقاصد کے لیے گٹھ جوڑ سے وابستہ چلی آ رہی ہے، جس سے انکار ممکن نہیں۔ ملک میں جاری مذہب کے سیاسی استعمال اور زیر کرنے کے سیاسی ویژن نے تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت کو جنم دیا ہے۔ اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی اور شکست کس کی، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن یہ امر طے ہے کہ انتہا پسندی کی تمام صورتیں تباہی کا سندیسہ لے کر آتی ہے، جس سے بچنے کا واحد راستہ ظلم، ناانصافی، جبر اور استحصالی نظام کا خاتمہ ہے، جس کے لیے عوامی قوت کو انقلابی انداز سے منظم کرنا ناگزیر ہے۔ 29 جون 2015۔